معروف صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافیوں کو جان سے مارنے والوں کے محاسبے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکوں کو اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ان جرأت مند صحافیوں کو دھمکانے اور مروانے سے روکیں جو سینسرشپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان صحافیوں کے خلاف ریاستی کارروائیاں سچ کے خلاف جرم ہیں جو بین الاقوامی قانون کے تحت قابل قبول نہیں۔ معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں تازہ تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ سن 2017 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک معاون کو بتایا کہ وہ جمال خشوگی پر گولی کا استعمال کریں گے اگر خشوگی جو اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے انہوں نے سعودی حکومت پر تنقید بند نہ کی۔ بالآخر قاتلوں کی ایک ٹیم نے اکتوبر 2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے کے دورے کے دوران خشوگی کو قتل کر دیا۔ بعد میں سعودی عدالت نے خشوگی کے قتل کے الزام میں 5 افراد کو سزائے موت سنائی۔ اس کے باوجود جو بھی اس کیس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے اس پر واضح ہے کہ ان ججوں نے کبھی بھی اصل مجرم کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کی۔ اس بھیانک حقیقت سے آگاہی رکھنے والی خشوگی کی منگیتر ہٹیچے چنگیز اپنے مرحوم منگیتر کے اصل قاتل کو کیف کردار تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن بقول حامد میر 2 نومبر کو ہٹیچے کو بالآخر یہ موقع مل جائے گا۔ اس دن وہ پرماننٹ پیپلز ٹرائبیونل کے سامنے خشوگی کے قتل کیس میں گواہی دیں گے۔ یہ ایک فورم ہے جسے سول سوسائٹی کے سرکردہ گروپس نے ریاستوں کی جانب سے کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے محاسبے کے لیے بنایا ہے۔ 2 نومبر اس برس صحافیوں کے خلاف بلا خوف محاسبہ جرائم کے خاتمے کا بین الاقوامی دن بھی ہے اور جس سیشن میں چنگیز بھی نظر آئیں گی اسے 3 سرکردہ آزادی صحافت کی تنظیموں نے منعقد کیا ہے۔ ان میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور فری پریس ان لمیٹڈ شامل ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ خشوگی کا قتل واحد کیس نہیں جس کی ٹرائبیونل میں تفتیش کی جائے گی، بلکہ ٹرائبیونل دنیا بھر کے صحافیوں پر حملوں سے متعلق بات کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ دی ہیگ میں ہونے والی سماعت ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی جو ان جرائم سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، بشمول قتل کیے گئے صحافیوں کے رشتہ دار اور ساتھیوں کے جنہیں اکثر دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹرائبیونل مقتولین کے لواحقین کو سرے عام ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے گا جو دراصل قتل کے ذمہ دار ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے کیسز میں واحد آپشن ہے جو آزادی صحافت کے محافظوں کے پاس رہ گیا ہے۔ برطانوی نوبل انعام یافتہ لکھاری برٹرینڈ رسل نے سن 1966 میں پہلا عوامی ٹرائبیونل بنایا تھا جس کا مقصد امریکی حکومت کو ویتنام میں جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانا تھا۔ اگرچہ ٹرائبیونل کے پاس کسی کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے بہترین ججز اور صحافیوں کی موجودگی میں ثبوت سامنے رکھ کر رائے عامہ کو ضرور ہموار کر سکتے ہیں۔ ٹرائبیونل انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون پر مبنی فریم ورک کے تحت کام کرے گا۔ تمام ججز اور تفتیش کار ان قانونی اصولوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ تمام 9 ججز عالمی سطح پر اچھی شہرت اور ساکھ کے مالک ہیں۔ بقول حامد میر تفتیش کاروں کے سربراہ انسانی حقوق کی ممتاز وکیل ایلمڈینا برنابیو ہیں جن کے ساتھ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے سابق جج سر ہاورڈ موریسن ہیں۔ برنابیو اور ان کی ٹیم نے ایل سلواڈور کے سابق وزیر دفاع کارلوس سجینو وائڈس کی کاسانووا کے خلاف ایک طویل قانونی جنگ لڑی تھی جنہیں ماورائے عدالت قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے بالآخر فلوریڈا سے اپنے آبائی ملک میں انصاف کا سامنا کرنے کے لیے واپس بھیجا گیا تھا۔ اب برنابیو سری لنکا کے اس وقت کے وزیر دفاع گوٹابیا راجاپکسے کے خلاف پیپلز ٹرائبیونل میں صحافی لاسانتھا وکرماٹنگے کی قتل کا حکم دینے کے ثبوت پیش کریں گی۔ راجاپکسے اب سری لنکا کے صدر ہیں۔ حامد میر کے مطابق ٹرائبیونل کا آغاز صحافیوں کی اموات پر احتساب نہ ہونے کے مسئلے پر بات چیت سے ہوگا۔ کارروائی میں ایک اور اہم گواہ فلپین سے تعلق رکھنے والی نوبل انعام یافتہ ماریسا ریسا ہیں جو وہاں حکومت کی آزادی صحافت کے خلاف جنگ کے بارے میں بات کریں گی۔ مالٹا کے صحافی ڈیفنی کروانا گالیزیا جو 2017 میں کار بم دھماکے میں مارے گئے تھے، ان کے بیٹے میتھیو کروانا گالیزیا اور چیک تفتیشی رپورٹر پاولا ہولکووا بھی گواہی دیں گے۔ یہ کھلی کچہریاں ایک انتہائی سنگین مسئلے پر روشنی ڈالیں گی کہ جس قسم کے حالات اس وقت دنیا میں ہیں، سچ کا قتل شاید دنیا کا محفوظ ترین جرم ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ پیپلز ٹرائبیونل سری لنکا، شام اور میکسیکو کی حکومتوں پر زور دے گا کہ وہ صحافیوں وکرماٹنگے، نبیل شرباجی اور مگیل اینجل لوپز ویلاسکو کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کریں۔ وکرماٹنگے کے قتل کیس میں ٹرائبیونل کی سماعت جنوری میں شروع ہوگی جس کے بعد شامی صحافی اشرباجی کے لیے بھی اسی طرح کی کارروائی ہوگی جسے شام کے فوجی حراستی مرکز میں قتل کیا گیا تھا۔ آخری سماعت اگلے مارچ میں میکسیکو سٹی میں لوپز کے قتل سے متعلق ہوگی۔ فیصلے کا اعلان 3 مئی عالمی یوم صحافت پر کیا جائے گا۔ پیپلز ٹرائبیونل کا فیصلہ راجاپکسے اور دیگر مجرموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈال سکتا، لیکن ان کو دنیا بھر میں شرمندہ ضرور کرے گا۔ راجاپکسے پہلے ہی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے تیار کردہ پریس کی آزادیوں کے شکاریوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ لاقانونیت کے ذریعے حکمرانی کرنے والے افراد کی اس فہرست میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، شام کے صدر بشار الاسد، روسی صدر ولادیمیر پوٹن، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، چینی صدر شی جن پنگ اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔
حامد میر کہتے ہیں کہ پیپلز ٹرائبونل کے فیصلے مجرمان کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ اپنے جرائم کو چھپا نہیں سکتے، انہیں اپنی سچائی کے خلاف جنگ بند کرنی ہوگی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پیپلز ٹرائبونل صحافیوں کے خلاف بلا خوف محاسبہ جرائم کے خاتمے کی جدوجہد کا آغاز کرے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں کو اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ان لوگوں کے ذریعے دھمکیاں دینے اور ان پر حملہ کرنے سے باز آئیں جو سینسرشپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سچ کے خلاف جرم ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت قابل قبول نہیں۔ پیپلز ٹرائبونل کا پیغام سادہ ہے۔ عامر اور دہشت گرد جمال خشوگی یا ڈیفنی کیروانہ گلیزیا جیسے صحافیوں کو مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کہانیوں کو قتل نہیں کر سکتے جو یہ صحافی دنیا کو سنا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔